مزارات اولیاء کو شریعت میں چومنا کیسا ہے؟ جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان کو شریعت میں چومنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ چومتے ہیں، کتنے لوگ سجدے کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو ادب و احترام کے ساتھ انسان کھڑا ہو اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور وہاں پر جو ہے آیات قرآنیہ پڑھے، سمجھے، درود شریف وغیرہ پڑھے، جو کچھ بھی پڑھنا ہے پڑھے اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرے۔ بہت سارے لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور صاحب مزار کو مؤثر حقیقی سمجھ کر دعا کرتے ہیں ڈائریکٹ کہ اے اللہ کے ولی یا اے غریب نواز، اے اللہ والے، جو بھی ان کا نام ہو، نام لے کر کے آپ ہماری یہ مراد پوری کر دیجیے، آپ ہماری یہ مراد پوری کر دیجیے۔ یاد رکھیے دعا تو اللہ ہی سے کرنا چاہیے، دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے کرنا چاہیے، اور عبادت جو ہوگی وہ صرف اللہ ہی سے ہوگی، اور دعا جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے۔ بلکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا جو ہوگی وہ کسی اللہ والے سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ ہی سے دعا ہوگی، مانگا جو جائے گا وہ اللہ ہی سے مانگا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ بہت سارے جاہل، بے وقوف، ان پڑھ، جنہیں نماز روزے کا کوئی پتہ نہیں، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں صاحب مزار سے۔ تو وہ لوگ اپنے اس فعل میں معذور نہیں ہوں گے بلکہ قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی، اس لیے کہ دعا جو ہوگی وہ اللہ سے دعا ہوتی ہے۔ فرمایا گا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر کے انسان، سمجھے آپ، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کی اپنی طبیعت نہیں چلے گی بلکہ شریعت کا حکم چلے گا۔ مزارات ہوں یا کوئی بھی محفل ہو، ہر جگہ جو ہے شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ شریعت کی پابندی کرنے والے کو اور شریعت پر عمل کرنے والے کو اور شریعت پر ایمان رکھنے والے ہی کو تو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ گمراہ ہے، شریعت پر جو عمل نہیں کر رہا ہے، شریعت کو نہیں مان رہا ہے، وہ بے دین ہے۔ لہذا ان تمام حقائق کو خود سمجھنا چاہیے، مسائل شریعہ کو سمجھنا چاہیے۔ شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آپ کی دعا بھی وہ دعا نہیں ہے جو دعا آپ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں صاحب مزار سے، سمجھے آپ؟ آدمی بے حیائیوں میں جکڑا ہوا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ بس ایک چکر لگا دیں اجمیر شریف کا اور ساری جو ہیں ہماری سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، سارے روزے معاف ہو جائیں گے، جو فرائض ہم نے چھوڑے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ وہ ایسے معاف ہونے والے نہیں ہیں، وہ توبہ سے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں تو اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی اگر توبہ کرے تو توبہ سے وہ نمازوں کا چھوڑنا معاف ہو جائے گا؟ معاف نہیں ہوں گی۔ نمازیں جو چھوٹ چکی ہیں وہ تو پڑھنی ہی پڑیں گی، روزے جو چھوٹ چکے ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہوں گے، فرائض جو چھوٹ چکے ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہوں گے، جو زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی، جو روزے نہیں رکھے ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ تو جہالت کی بھرمار ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور علماء کرام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عوام جو ہے اس کے باوجود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، سمجھے آپ؟ اس کا بھی مواخذہ ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ تو بعض پیروں نے اپنے مریدوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں چوما کریں، بزرگان دین کے مزارات پر جھک کر سلام کیا کریں، یہ تاکید دیتے ہیں۔ بلکہ مزارات پر جو زیادہ تر رہتے ہیں وہ زیادہ تر جاہل لوگ رہتے ہیں،
جاہل لوگ رہتے ہیں، اور تو جب وہ خود جاہل ہیں تو وہ تو جہالت ہی کو پسند کریں گے۔ اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے، ہر میدان میں علم جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے۔ تو بزرگان دین کے مزارات پر جھک کر سلام کیا کریں، اور یہ تاکید دیتے ہیں، یہ تاکید کرتے ہیں جو مزارات پر لوگ رہتے ہیں جاہل مجاور، اور ان کی قبروں کو رافضیوں کی طرح بوسہ دیا کریں۔ سمجھے آپ؟ اچھا، مزارات پر جو مجاورین رہتے ہیں، میں نے یہ دیکھا سنا، سمجھے کہ وہ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم تو محبت کو عام کر رہے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اجمیر شریف ہی لے لیجئے، تو مجاورین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم تو جو ہے مانوتا کا پیغام دے رہے ہیں، محبت کو عام کر رہے ہیں، یہاں کوئی بھی آئے۔ ارے یہ الگ بات ہے کوئی بھی آئے، مگر یہ ہے کہ خالی محبت اس چیز کا نام تھوڑی ہے۔ محبت الہی اور محبت رسول جو ہے وہ تو اتباع شریعت کا نام ہے۔ شریعت کی اتباع اگر نہیں ہوگی، فرائض کو چھوڑ کر کے آپ اس کو محبت کا نام دیں گے، واجبات اور ضروریات کو چھوڑ کر کے آپ اس کو محبت کا نام دیں گے، سمجھے آپ؟ تو یہ جو ہے محبت نہیں ہے، یہ ایک طرح کی عداوت ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، یہ جہالت ہے، غفلت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بزرگان دین کے مزارات پر جھک کر سلام کیا کریں، یہ پیغام وہ دیتے ہیں، اور ان کی قبروں کو رافضیوں کی طرح بوسہ دیا کریں۔ کیا واقعی شریعت میں ایسا کرنے کی اجازت ہے اور یہ شرک و کفر نہیں ہے؟ کتب اسلامی کے حوالے سے بیان فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ماجور ہوں، لوگوں کے ہاں مشکور۔ یہ ہوا سوال، سمجھے آپ؟ سوال بھی ہوا اس میں، اور جو ہے الگ سے میں نے آپ کو وضاحتی اعتبار سے بتا بھی دیا۔ صحیح اور قابل ترجیح مذہب میں کسی بھی قبر کو بوسہ دینے یعنی چومنے کی اجازت نہیں، چومنے کی اجازت نہیں بلکہ ممانعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، سمجھے، اور اللہ سے دعا کرے۔ اصحاب مزارات کو وسیلہ بنا کر کے، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علی کی شرح عین العلم میں ہے کہ قبر، تابوت اور دیوار کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے بارے میں اس طرح کرنے سے روکا اور منع کیا گیا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے بارے میں روکا اور منع کیا گیا ہے، تو پھر باقی لوگوں کی قبروں کے ساتھ یہ معاملہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ جائز نہیں ہو سکتا۔ اور قبر کو بوسہ نہ دیا جائے کیونکہ یہ تو ہاتھ لگانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی طرح جھک کر سلام کرنا منع ہے، مگر واضح رہے کہ ان میں سے کوئی کام بھی کفر و شرک نہیں ہو سکتا۔ سجدہ جو لوگ کرتے ہیں اپنے اہل سنت والجماعت، بہت سارے جاہل عوام، تو وہ سجدہ کرتے ہیں تو اس میں تسبیح تھوڑی پڑھتے ہیں، یا ان کا مقصد یہ تھوڑی رہتا کہ ہم جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں صاحب مزار کی، سمجھے؟ یہ تو مقصد نہیں رہتا، اس لیے تو وہ حرام ہے، سمجھے آپ؟ سجدہ تعظیمی اس لیے تو حرام ہے، ورنہ تو اگر سجدہ تعبدی ہو تو وہ تو کفر ہو جائے گا، وہ تو شرک ہے۔ یہ گمراہ کرنے والے وہابیوں کی زیادتی ہے، وہ کفر و شرک کہتے ہیں اس کو۔ جہاں تک اولیاء کرام اور علماء اعظام کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے کا تعلق ہے تو یہ عمل ہرگز منع نہیں بلکہ جائز اور ثابت ہے۔ چنانچہ وفد عبد القیس کے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے بارے میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب دور سے ان کی نگاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں پر پڑی تو وہ بے تاب ہو کر اپنی اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترے اور دوڑ کر بارگاہ اقدس میں پہنچے، اور آپ کے مبارک ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا، جو بلا شبہ دلیل جواز ہے۔ یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ بزرگوں کے چومے جا سکتے ہیں، سمجھے؟ یہ باعث برکت ہے، چومے جا سکتے ہیں۔ لیکن مزارات پر جا کر جو سجدے کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں،
اور دعائیں کرتے ہیں، صاحب مزار سے دعائیں کرتے ہیں، یہ سب جائز نہیں ہے۔ دعا جو کی جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے کی جائے گی۔ تو شریعت کے مطابق اگر آدمی عمل کرے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، سمجھے؟ اور طبیعت کے مطابق اگر عمل کرے گا تو جھگڑا تو ہوگا۔ حق اور باطل کا جھگڑا تو ہر دور میں رہا ہے، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ طبیعتیں سب کی جداگانہ ہوتی ہیں، طبیعتیں، ذہن، عقلیں، شعور، احساس سب کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو ہر شخص اپنی طبیعت اور اپنے شعور اور اپنی عقل کو ہر شخص بہتر سمجھتا ہے، لیکن عقل سے بھی اوپر اور سب کی طبیعتوں سے بھی اوپر سب سے بہترین جو ترازو ہے وہ اسلام، شریعت اور قرآن ہے۔ اسلام، شریعت اور قرآن، اس کو اگر انسان ترازو بنائے گا تو کوئی رپڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی طرح کا کوئی بھی فساد برپا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہے تو علماء کرام کو چاہیے کہ اس میں آپس میں بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں، غور و فکر کریں، مجلس شرعی قائم کریں، اس کی تحقیق کریں، اور اکابر علماء اسلام جس مسئلے پر اور جس رائے پر اور جس فیصلے پر متفق ہو جائیں اسی کو جو ہے شائع کر دیں، عوام تک وہی بات پہنچا دیں۔ تو کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے؟ کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو، دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو، اور جس کا حل نہیں ہے تو وہ در حقیقت مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کا حل ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ ہو، لگن ہو، ذوق اور شوق ہو، اسلامی درد ہو سینے میں، قوم کا درد ہو۔ تو یہ علماء کرام کا طبقہ تو وہ طبقہ ہے کہ ماشاءاللہ انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اور اگر لوگ یہ چاہیں کہ نہیں بھائی اب تو سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، اب نظام کی ضرورت نہیں ہے، اب متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو ہے تحریک تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بکھراؤ اور انتشار ہے، اگر بالکل ہتھیار ڈال دیے جائیں تو یہ تو عقیدے اور ایمان کی بھی کمزوری ہے۔ اس لیے کہ آپ کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف۔ اس لیے کہ اسلام اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قانون ہے، اور اس قانون میں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے محنت کرو، ہمیشہ کے لیے محنت کرو۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محنت کرتے رہو۔ ما لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے بے شمار راستے کھول دیتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ محبت الہی کا تقاضا یہی ہے، محبت رسول کا تقاضا یہی ہے، اسلام، سنیت اور شریعت اور قرآن کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیشہ عمل کرتے رہیں، اتحاد پر زور دیں۔ اس لیے کہ ہمارا پورا کا پورا قرآن اتحاد کا پیغام دیتا ہے، اور واضح لفظوں کے ساتھ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، آپس میں انتشار برپا مت کرو۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص اپنے حالات کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے حالات کا جائزہ لے، تاکہ قرآن پاک کی آیت پاک پر عمل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی خبر لو، جب تم خود راہ ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیان فرما دے گا جو دنیا میں رہ کر تم کرتے رہے۔ اللہ پاک نے اور ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین جو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کون کہتا ہے کہ محنت نہیں کرنا چاہیے؟
تنظیمی ماحول نہیں ہونا چاہیے، تحریکی مادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سب اگر آپ کا ذہن ہے تو یہ قرآن کے خلاف، چاہے قیامت کتنی ہی قریب آ رہی ہے، ہتھیار اگر ڈال دیے جائیں تو ہتھیار ڈالنے کا کوئی کام بھی مت کرو، دین کا کوئی کام مت کرو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کل کوئی قیامت آ رہی ہے۔ ایسے تو پھر نماز بھی مت پڑھو، ایسے تو پھر قرآن کی تلاوت بھی مت کرو۔ اللہ پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت ہو، اور جب کسی کو کوئی منصب ملتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی کچھ ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب کوئی عہدہ ملتا ہے، ارے پردھان کا ایک عہدہ ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے، ایم ایل اے کا، ایم پی کا، پردھان منتری کا اگر کوئی عہدہ ہوتا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ عہدہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ منصب اللہ نے عطا فرمایا کہ ہمیں اللہ نے خیر امم کہا ہے، تم سب سے بہتر امت ہو، تو ہمیں یہ عہدہ اور منصب عطا فرمایا ہے تو ہماری بھی تو کچھ ڈیوٹی ہوگی، ہماری بھی تو ذمہ داری ہوگی۔ خیر امم تم ہو کیوں؟ امت محمدیہ خیر امت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے، آپ پر فرض یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صاحب علم یا صاحب فکر یا کوئی صاحب جہالت، کوئی بھی شخص اگر یہ ذہن رکھے ہوئے ہے کہ اب کوئی سسٹم بننے والا نہیں ہے، اب کوئی تنظیم چلنے والی نہیں ہے، اب جو ہے بکھراؤ ہوئی کا دور آ رہا ہے، اب انتشار کا دور آ رہا ہے، تو میں اسے سب سے بڑا جاہل سمجھتا ہوں، سب سے بڑا احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، اس لیے کہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے اہل مراکز کو اور ہمارے اکابرین کو خاص طور سے محبت پیار کے ساتھ یہ ذہن دینا چاہیے کہ بھائی قرآن کے تقاضوں کو سمجھو، اسلامی اتحاد قائم کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت کی روشنی میں قائم کرو، مگر نتیجے جو نکلتے ہیں وہ محنتوں سے ہی نکلتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ ہے کہ عوام کو اپنی اپنی طرف راغب کرنا یہ خلوص نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے اگر مرید ہیں تو ان مریدوں کو یہ ذہن دو کہ سب مل کر دین کا کام کرو، ساری عوام دین کا کام کرے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ فرمایا گیا کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر شخص جو ہے اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، لہٰذا پیر جو ہوتا ہے اس کی رعایا اس کے مرید ہیں، بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی رعایا وہ ہیں جو اس کے تحت ہیں، اور گھر کا جو ذمہ دار ہے اس کی رعایا وہ ہیں جو گھر والے ہیں، اور استاذ جو ذمہ دار ہے اس کی رعایا وہ ہیں جو طلبہ ہیں، اور امام جو ذمہ دار ہے اس کی رعایا وہ ہیں جو مقتدی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلقاً فرمایا جا رہا ہے کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اور گھر والوں کا ذمہ دار کون ہے؟ بلکہ صراحتاً قرآن پاک میں فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو یہ ساری آیات قرآنیہ یہ تقاضا کر رہی ہیں کہ اتفاق اور اتحاد بھی ضروری ہے، محبتوں کو عام کرنا بھی ضروری ہے، حسن اسلوب بھی ضروری ہے، اتحاد کا پیغام دینا بھی ضروری ہے، اس میں تمام تر توانائیاں صرف کرنا بھی ضروری ہے، اور اس سے سب سے زیادہ بڑھ کر بات یہ ہے کہ تعلیم پر زور دینا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کا سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے افضل جو کام ہے وہ تعلیم ہی ہے۔ کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، مطلقاً فرمایا سب سے بہتر ہے۔ کون ہے سب سے بہتر؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔
تو توانائیاں اس پر صرف ہونی چاہیے۔ قرآن کو سیکھیں، سیکھنے کا مطلب یہ کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھے، مخارج و صفات کے ساتھ پڑھے، اور نہ صرف پڑھے بلکہ یہ ہے کہ قرآن کے تقاضوں کو سمجھے، اس کے ترجمے کو سمجھے، اس کے معانی کو سمجھے، اس کے مقتضیات کو سمجھے، اور نہ صرف خود سمجھے بلکہ یہ ہے کہ دوسروں تک پیغام بھی پہنچائے۔ تو دین جو ہے میرے بھائیوں محنت کا کام ہے، محنت کا نام ہے، محنت کا نام، خالی جو ہے مرید کرنے کا نام، خالی مرید کرنے کا نام اور اسلام کو اور ذمہ داریوں کو بھول جانے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ محنت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پر معجزات کا اظہار کیا ہے وہیں پر اللہ کے رسول نے پیٹ سے پتھر بھی باندھے، جنگوں میں شرکت بھی کی ہے، خندق کھودی ہے، بکریاں چرائی ہیں، محنتوں کا سہارا لیا ہے، سمجھے آپ، محنتوں کا سہارا لیا ہے۔ اس لیے راہیں جو نکلتی ہیں، ترقی کی راہیں جو نکلتی ہیں وہ منظم ہونے سے نکلتی ہیں، وہ اتحاد پر زور دینے سے نکلتی ہیں، سمجھے آپ، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے نکلتی ہیں، وہ غرور و تکبر سے نہیں نکلتی بلکہ عاجزی اور انکساری سے نکلتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری رضا کی خاطر محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے بے شمار راستے کھول دیتے ہیں، دنیا کے بھی راستے کھولتے ہیں اور آخرت کے بھی راستے کھولتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچ کر، سمجھے، انتشار پر زور نہ دے کر کے پہلے اس کو جانچیے، تولیے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ ترازو وہی ہے شریعت، ترازو وہی ہے قرآن، ترازو وہی ہے اسلام، ترازو وہی ہے قانون زندگی یعنی قرآن۔ اس پر پہلے اسے تولیے اور اس کو سمجھیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا تقاضا کیا ہے، سمجھے، آپ کا اسلام آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ آپ اگر عالم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا علم آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں، فرمایا گیا الوقت اسمن من الذہب، وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، میری طرف سے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچا دیجئے چاہے ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں الراحۃ للرجال غفلۃ، آرام سے بیٹھ جانا مردوں کے لیے غفلت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جس شخص نے کوئی ایک دن بھی ایسا گزار دیا، ایک صبح ایسی گزار دی جس دن اس نے معاملات مسلمین کے تعلق سے کوئی اہتمام نہ کیا، کوئی کام نہ کیا، قوم کا کوئی کام نہ کیا، دین کا کوئی کام نہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دن وہ شخص ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے تو وہ مومن لیکن ناقص درجے کا مومن ہے۔ کمال ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کام کرے۔ اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو خود سمجھنا ہوگا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ خالی یہ کہ نماز پڑھانا یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اگر تقریر کر رہے ہیں تو صرف تقریر کرنا اور اپنی جیب کو گرم کر لینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت سارے اسلام کے تقاضے ہیں، راہیں جو نکلتی ہیں وہ خلوص کی بنیاد پر نکلتی ہیں، عاجزی انکساری کی بنیاد پر نکلتی ہیں۔ اللہ کی رضا کا جذبہ جب ہمارے اندر ہوگا تب راہیں نکلتی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہی ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا العطایا علی قدر البلایا، انسان کو جتنی مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے۔ جیسی مشقتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، ویسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو پہلے ہمیں حقائق کو سمجھنا ہوگا گہرائی سے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلے ہمیں خود سمجھنا ہوگا کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، قرآن و حدیث کے اور سنت کے اور حدیث کے، اسلام کے، قرآن کے تقاضے کیا ہیں، انہیں ہمیں خاص طور سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا کوئی